شالوم علیکم، میں ہوں مختار امیم شلو اور ہم آپ کو لوگاس بائبل اسکول کی ہفتہ وار کلاس اور راما ٹی وی کے ایک خصوصی پروگرام تفہیم الکتاب میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے اپا اکرفا کے ادب یعنی غیر الہامی تصانیف پر بات چیت کی تھی، اور آج کی بائبل کلاس کا موضوع خاص ہے بحیرہ مردار کے تمار۔ بحیرہ مردار اور اس کے گرد و نواح سے کئی داستانیں وابستہ ہیں۔ یہ مقام صدیوں سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ 20ویں صدی مسیحی کے وسط میں یہاں ایک نئی داستان نے جنم لیا جس نے اس مقام کو شہرت دوام بخشی۔ ویسٹ بینک سے ملحق اور بحیرہ مردار کے شمال مغربی کنارے پر واقع اس دور دراز علاقے کو وادی قمران کہتے ہیں۔ ارض مقدسہ کی اس وادی قمران میں جو غار پائے جاتے ہیں ان سے بائبل مقدس اور اس کی صداقت سے وابستہ کئی نسخے اور تمار دریافت ہوئے ہیں۔ اسی نسبت سے ان الہامی اور تواریخی نسخہ جات کو قمران کے تمار یا بحیرہ مردار کے تمار کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کی دریافت پر بات کرتے ہیں۔ یہ 1947 کا واقعہ ہے جب ایک روز 3 عرب چرواہے اس علاقے میں اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ ان میں سے عزیب نامی ایک چرواہے کی بھیڑ گم ہو گئی اور وہ اسے تلاش کرتے کرتے ایک غار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نوجوان نے اس غار کے اندر ایک پتھر پھینکا تو اسے کسی برتن کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہاں سے خزانہ ملنے کی امید پر وہ غار میں اتر گیا۔ اسے وہاں کچھ مرتبہ نظر آئے جن میں کپڑوں میں لپٹے ہوئے چاند تمار پڑے تھے۔ اس نے انہیں نکال لیا اور بیت لحم پہنچنے پر قدیم اشیاء کے تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بالآخر یہ تمار صحیح قدردانوں یعنی بائبل مقدس کے علماء کے پاس پہنچ گئے۔ جب یہ خبر علمی حلقوں میں پہنچی تو مختلف اداروں نے منظم اور باقاعدہ مہمات چلائیں تاکہ اس قسم کے اور تمار تلاش کیے جا سکیں۔ چنانچہ 1951 سے 1955-56 کے دوران خربت کمران یعنی کمران کے کھنڈرات میں کھدائی کی گئی جس سے 500 سے زائد نسخے دریافت ہوئے۔ کچھ اچھی حالت میں تھے لیکن زیادہ تر نامکمل اور شکستہ ٹکڑوں پر مشتمل تھے۔ یہ عبرانی اور ارامی زبان میں لکھے ہوئے تھے۔ تقریباً 2000 سال قدیم ان تماروں کی عمر 250 قبل از مسیح سے 70 بعد از مسیح تک بتائی جاتی ہے۔ خربت قمران میں کھدائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کھنڈرات اس راہب جماعت کا صدر مقام ہوں گے جس کے تمار یہاں سے ملے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یروشلم میں فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ چند اختلافات کے بعد یہ راہب جماعت صحرا میں غربت، ریاضت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ جماعت فریسیوں سے بھی زیادہ سختی سے موسوی شریعت کی پابندی کرتی تھی۔ اس جگہ ایک بڑی عمارت کے کھنڈرات بھی ملے ہیں جن میں برتن سازی، کپڑا سازی اور رنگ سازی کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 بیگھاٹ نگارش گاہ اور ایک 70 فٹ لمبا ہال بھی دریافت ہوا ہے۔ ہال سے ملحقہ کمروں سے 1000 کے قریب خرد و نوش کے برتن ملے ہیں جن سے ان کے برادرانہ رہن سہن کا پتہ چلتا ہے۔ 66 مسیح سے 73 مسیح کے دوران جب رومی جنگ میں ان لوگوں پر حملہ ہوا تو انہوں نے حفاظت کی غرض سے بائبل مقدس سے وابستہ اپنے تماروں کو ان غاروں میں چھپا دیا، لیکن افسوس کہ انہیں دوبارہ ان کی تلاوت کرنے کا کبھی موقع نہ مل سکا۔ آئیے وادی قمران کے ان غاروں پر بات کرتے ہیں۔ یہ تمار 11 مختلف غاروں سے ملے ہیں۔ ان غاروں کو ان کی دریافت کے مطابق بالترتیب 1 سے 11 نمبر دیے گئے ہیں۔ انہیں مقامی بدو افراد، ماہرین آثار قدیمہ، محققین اور بائبل مقدس کے علماء کرام نے دریافت کیا۔ غار نمبر 3 ایک مہم جو ٹیم نے دریافت کیا جس میں سے ایک تانبے کا تمار ملا ہے۔ غار نمبر 6 سے پپائرس کے تماروں کے شکستہ ٹکڑے اور یہاں پر بسنے والی تہذیب کی دستاویزات کے ٹکڑے دستیاب ہوئے ہیں۔ غار نمبر 2، 5 اور 7 سے
10 میں مختلف ٹکڑوں کی ایک قلیل تعداد پائی گئی ہے۔ غار نمبر 4 سے تقریباً 400 تماروں کے 40,000 ٹکڑے ملے ہیں۔ غار نمبر 1 اور 11 سے کافی تعداد میں مکمل تمار نکالے گئے ہیں۔ تماروں کے شکستہ ٹکڑوں کو 8 اراکین پر مشتمل علماء اکرام کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کئی سال کی جد و جہد کے بعد مکمل تماروں کی شکل دی تھی۔ یہ تمار مندرجہ ذیل 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ پہلا حصہ، یہ عبرانی زبان کے تقریباً 100 تمار ہیں۔ ان میں آثر کی کتاب کے علاوہ عبرانی زبان میں بائبل المقدس کا عہد نامہ پورے طور پر موجود ہے، جسے عبرانی روایت کے مطابق تناخ کہتے ہیں۔ یہ اب تک ملنے والے نسخوں میں سب سے قدیم ہے۔ دوسرا حصہ، اس میں اپاکرفا اور غیر الہامی تصانیف کی جلدیں پائی جاتی ہیں۔ تیسرا حصہ، یہ اسینی تہذیب کے تمار ہیں، جن میں اسینی فرقے کے عقیدے، قوانین اور طرز زندگی کا مطالعہ شامل ہے۔ ان کے باعث اس تہذیب کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اسی اسینی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی دریافت شدہ چند اولین تمار اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، نظم و ضبط کا تمار۔ اسینی فرقے کے قواعد و ضوابط پر مشتمل یہ تمار تقریباً 6 فٹ لمبا اور 9.5 انچ چوڑا ہے۔ نمبر 2، حبقوق نبی کے صحیفے کی تفسیر۔ چمڑے کے اس تمار میں حبقوق نبی کی کتاب کے پہلے 2 ابواب کی عبرانی زبان میں تفسیر شامل ہے۔ اس کی لمبائی 5 فٹ اور چوڑائی 6 انچ ہے۔ نمبر 3، پیدائش کی کتاب کا اپاکرفا۔ ارامی زبان کا یہ تمار پیدائش کی کتاب کے چند ابواب پر مشتمل ہے، جن میں بزرگ لمک، بزرگ ہنوک، بزرگ نو اور بزرگ ابراہم سے متعلق کچھ اضافی باتیں شامل ہیں۔ یہ تمار 9 فٹ لمبا اور 12 انچ چوڑا ہے۔ نمبر 4، عیسیٰ نبی کے صحیفے کا تمار۔ 24 فٹ لمبا اور 10 انچ چوڑا چمڑے کا یہ تمار عیسیٰ نبی کے مکمل صحیفے پر مشتمل ہے۔ ایک دوسرے سے چھلے ہوئے 27 اوراق کے اس تمار کی ایک نقل فیتھ تھیولوجیکل سیمنری گجرانوالہ پاکستان اور ایک نقل پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ بحیرہ مردار کے تماروں کی دریافت کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ بائبل المقدس کے بہت سے علماء اکرام کے مطابق زمانہ حال میں یہ آثار قدیمہ کی سب سے بڑی دریافت ہے، جس نے بائبل المقدس کے اصل متن کی بابت انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ علماء اکرام ان دستاویزات کو اب تک ملنے والی سب سے بڑی دستاویزی دریافت قرار دیتے ہیں۔ یہ تمار پہلے سے موجود عہد نامہ اول کے مواد کی تصدیق اور درستگی کو ظاہر کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان کی وجہ سے پرانے عہد نامے کی بائبلی تاریخ کے حوالے سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہ بائبل المقدس کی قدامت، اصلیت، صحت اور حقانیت کی ناقابل تردید شہادت اور کلام خدا کو محفوظ رکھنے کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو اسے اپنے عزیز و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ کامنٹ باکس میں ہم آپ کی مخلص رائے اور مثبت تنقید کا انتظار کریں گے۔ مزید جانکاری کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل ادامہ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بائبل کا خدا یہوہ الوہیم زندگی کے سفر میں آپ کے شامل حال رہے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔